جمعۃ المبارک کی دو اذانوں کے بارے میں خاکی صاحب نے پوچھا ہے کہ اس کی شرعی طور پر کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا گنجائش ہے؟ دو اذانوں کے بارے میں سارے لوگ جو علم سے واسطہ رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے زمانہ میں، حضرت ابو بکر کے زمانہ میں، حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ میں اذان ایک ہی ہوتی تھی، جیسے دوسری نمازوں کے لیے بس ایک ہی اذان ہوتی تھی، دو نہیں ہوتی تھی۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ یہ دیکھ کرنا کہ مدینہ بہت بڑا ہو گیا، اب اگر ایک ہی اذان ہو نا، اذان ہوتی تھی جب ممبر پر بیٹھ جاتے تو پہلے تو تھا کہ لوگ غسل کر کے صبح سے آ جاتے تھے، نفل پڑھتے تھے، تلاوت کرتے، شوق سے پہلے عید کی طرح جمع ہوتے تھے، بس دن ڈھلتا تھا حضور علیہ السلام ممبر پر بیٹھ جاتے تھے، اذان ہوتی تھی، کوئی شخص رہ نہیں جاتا تھا خطبہ سے۔ مگر اب کچھ ڈھیل بھی لوگوں میں ہو گئی، کچھ مدینہ بڑا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی اذان ہوئی جو خطبے کے آغاز میں، تو لوگ تو جب تک آئیں گے خطبہ ختم ہی ہو جائے گا۔ اس لیے ساتھ ایک پہاڑی تھی زورا، اس پر انہوں نے کہا کہ مؤذن بجائے اور آوازیں دینے کے یہ بڑے اچھے پاکیزہ کلمے مرادی کر دے انہیں کلموں سے، تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اور اچھے طریقہ سے خطبہ سن سکیں۔ تو اس کو غیر شرعی بات بھی نہیں کہہ سکتے، صحابہ کا دور تھا، خلیفۃ المسلمین تھے، لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا، اس لیے دو اذانیں بھی اگر کوئی دے تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور اگر ایک اذان سے کام چلے کہ لوگ پہلے سے آ جائیں اور بالکل خطبہ ان کا جو ہے نا رہ نہ جائے، تو بہتر تو وہی ہے جو حضور کے زمانہ میں تھا، اس پر عمل کیا جائے، اچھا کام تھا۔ اب تو ایک اور اذان کا اضافہ ہونا چاہیے کہ نمازی جو ہیں وہ آخری وقت پر آتے ہیں جب امام مصلی پہ کھڑے ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ تو طاہر صاحب آپ 1000 اذانیں بھی بڑھا دینا، لوگ نہیں آئیں گے، کیونکہ ان مولوی حضرات سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ سچی بات لوگوں نے دیکھ لیا کہ سوائے دوسروں کو برا بھلا کہنے کے ان کے خطبوں میں کوئی اچھی بات نہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار مولوی سے کیا سنیں، اس سے زیادہ جو ہمیں علم ہے۔ ہونا تو چاہیے خطیب جو ہے اس کے پاس علم ہو، ایسا وہ ماہر ہو کہ لوگ خود ہی شوق رکھتے ہیں کہ جمع آئے اور جا کر کچھ سیکھنا۔ پھر بے شک ایک ہی اذان ہونا، لوگ پہلے جا کر مسجد جو ہے نا وہ ساری جگہ سنبھال لیں گے، اور وہ سکھاتا ہی کچھ نہیں، تو پھر لوگ نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ جمع پڑھنا کیا، مگر اس سے سیکھیں کیا، نہ اس کے پاس علم ہے، اور جن کے پاس علم بھی ہے وہ سوائے فساد کے کچھ نہیں کرتے۔ دین ملا فی سبیل اللہ فساد تو ہو رہا کہ توپیں لگی ہوئی ہر مسجد میں، وہ کافر ہیں وہ کافر ہیں، یہ کام کر ہندوؤں اور سکھوں اور یہودیوں کا کام انہوں نے بہت حد تک آسان کر دیا۔ وہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی ولی اللہ نے دیکھا کہ ابلیس ایک ٹیلے پر نا پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا، شیطان آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یار تیرا اتنا کام ہے، تو نے حلف اٹھایا خدا کے سامنے کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، تو آرام سے بیٹھا۔ اس نے کہا میرا کام مولویوں نے سنبھال لیا، اس لیے مجھے اب کرنے کی ضرورت نہیں، میرا کام وہ کر رہا ہے۔ آپ ناراض نہ ہو، زیادہ یہی کر رہے ہیں، وہ ابلیس کا کام کر رہا ہے کہ جوڑتے نہیں ہیں، فساد برپا کرتے ہیں۔ اس لیے حکومت کا گرہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ غیروں کی باتیں مانتی ہے، مگر کرتوت اپنے بھی تو دیکھنے چاہیے کہ کوئی اچھا کام جو ہے وہ کرتے ہیں، بجائے جوڑنے کے بعد فساد ہی فساد۔ جزاک